بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، السلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ اور علمی نکات، مذہبی اسکالر عظمت سعید قادری سے۔ الحمدللہ وحدہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ وہ نافرمان قوم تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی، کیونکہ ان کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اور آپ نے جب دیکھا کہ ان کا پانی کا مسئلہ اب حل ہو گیا کہ پتھر کے اندر سے چشمے جاری ہو گئے، اور ان کی دھوپ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، اور اسی بادل میں سے رات کے وقت روشنی کے ستون بنا دیے۔ اب مسئلہ تھا کھانے پینے کا۔ یہ قوم پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور کیا کہتی ہے کہ موسیٰ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کا کوئی سلسلہ کر دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علیکم المن والسلوى، من اور سلوہ، من میٹھا حلوہ اور سلوہ بٹیر کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب ان کے اوپر وہ کھانا اترتا تھا تو ایک بندے کے حصے میں 4 کلو حلوہ آتا تھا آسمانی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آسمانی جو حلوہ ہے، یعنی جو میٹھی چیز ہے، اس کا ذائقہ یہ ہماری دنیا جیسا نہیں۔ حتیٰ کہ جب روز قیامت آپ کو کھانا سرو کیا جائے گا تو ایک نوالے کے اندر 70 ذائقے ہوں گے۔ یہ وہ خوش نصیب قوم ہے جس کو دنیا میں رہ کر جنت کے کھانے نصیب ہوئے صرف موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے کی وجہ سے۔ اب جب اس قوم کو وہ دیا گیا من جو ہے وہ ایک دن میں، عام دنوں میں 4 کلو ایک بندے کے حصے میں، اور جمعے کے روز 8 کلو ایک بندے کے حصے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا وافر مقدار میں ان کو جب رزق دیا۔ اور سلوہ یعنی بٹیر اترتے تھے آسمان سے، اور وہ لوگ ان کو پکڑ کر اس کے کباب بناتے تھے، اس کو سمجھ لے کے روسٹ کرتے تھے، ہماری زبان میں کر دیکھا جائے تو کیا کہا کہ جب وہ کرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا کہ تم لوگوں نے اس کو جمع نہیں کرنا۔ ایک روز آپ نے دیکھا کہ ایک عورت حلوے کو جمع کر رہی تھی۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بی بی جب میں نے آپ لوگوں کو منع کر دیا کہ اس چیز کو آپ نے جمع نہیں کرنا، تو جب اس عورت نے نہ مانا اور جب جمع کیا تو اس کھانے کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ اسی لیے اولیاء اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تجھے نہ ملے تو طمع نہ کر، اور جب مل جائے پھر جمع نہ کر، اس کو بانٹ۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ایک گائیں ایک دن میں جتنا دودھ دیتی ہے وہ سارا دودھ اپنے بچے کو نہیں پلا سکتی، وہ روزانہ دودھ بانٹ دیتی ہے اپنے بچے کا حصہ نکال کر، اللہ تعالیٰ دوسرے دن اس کو پھر دے دیتا ہے۔ اور اگر وہی دودھ وہ نہ بانٹے تو ظاہری بات ہے وہ اس کے جسم کے اندر خرابی پیدا کرے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے نہ دیا ہو تو طمع مت کریں، اور جب اللہ تعالیٰ دے دے تو پھر جمع نہ کریں، اس کو بانٹیں۔ کیونکہ بزرگوں کا یہ قول ہے کہ جس بھی بندے کو غیب سے روزی ملے اس کا کام ہے اس کو بانٹے، اس کو اپنے لیے جمع نہ کرے۔ تو انہوں نے کیا کیا جی، اب اس رزق کے اندر جو تھا وہ کیڑے پڑنے شروع ہو گئے کیونکہ نبی کی نافرمانی کی۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس کو جمع نہ کرتی تو پھر میری قوم کے لیے بھی من و سلوہ ہی اترتا۔ کتنے اچھے وہ دن ہوتے، نہ آپ کو کوئی گیس کی فکر ہوتی، نہ آپ کو کوئی پکانے کی فکر ہوتی، الحمدللہ وعدہ، اور آپ اس کو کھاتے پیتے رہتے۔ اور جو جتنے بھی بندے ہماری فیلڈ کے ان کو تو پھر بہت ہی فائدہ تھا کہ وہ پھر کوئی کام نہ کرتے، بس وہ نبی کے دین کے نوٹس ہی لکھتے رہتے۔ تو کیا کہا کہ جب وہ کیڑے پڑنے شروع ہو گئے اب وہ من و سلوہ بھی بند ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر پھر دوبارہ یہی دعا کی۔ اب اس قوم کی ساری برائیاں ایک طرف ہیں اور ان کی ایک اچھائی ایک طرف ہے کہ ان کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے یہ سب سے پہلے اپنے نبی کے پاس آ کر دعائے خیر کے لیے التجا کرتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ سے مانگے بس اللہ سے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جتنے احسانات کیے صرف اس لیے کیے کہ ان کے ہر کام میں آگے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے تھے۔ اب جب قوم آئی آ کر کہنے لگی لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے بھائی ایک کھانے پر، ہمارے لیے کیا ہو فدع لنا ربک، بس آپ مانگو اپنے رب سے۔ خود نہیں مانگتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو آگے کرتے تھے۔ فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض
من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها. کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے مانگیں، موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی کر دے مسور کی دال جو ہے وہ پیاز اور ککڑیاں یعنی جس کو ہم کھیرے کہتے ہیں وہ، اور اس طرح کی چیزیں صاف. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے. آپ نے فرمایا اے بیوقوف قوم، تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک چیز چھوڑ کر جو آسمان سے تمہارے لیے اتر رہی ہے، یعنی اگر آپ اپنے ایک سینس کے ساتھ کام لیں تو جب آپ کوئی چیز اپنے گھر بیٹھ کے منگواتی ہیں، ڈیلیوری کرتی ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ اس کے بھی پیسے دیتی ہیں. تو آپ سوچیں اگر اتنی دور سے ڈیلیوری ہونی ہو تو کتنا کرایہ بنے گا. وہ اللہ کے قربان جائیں کہ اس نے اپنے نبی کے صدقے ان کو گھر بیٹھے ہی ہر چیز پہنچائی کہ تمہیں چولہا بھی نہ جلانا پڑے، تمہیں برتن بھی نہ لینے پڑے، تمہیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے. لیکن پھر بھی اس قوم نے کیا کہا، جی ہم تو ولا نصبر علی طعام واحد، کہ ہم تو ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، تو لہٰذا آپ کچھ کریں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حضور جب دعا کی تو فرمایا اہبطوا مصر، نکل جاؤ اس جگہ سے. اور اگلے مصر یہ والا ملک نہیں جو آج کل آپ سنتے ہیں، مصر اس وقت مراد کیا تھی کہ وہ آبادی جہاں پر کوئی بندہ نہ ہو، بالکل وادی غیر ذی زرع، اور جہاں پر بس سمجھ لیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ کوئی رہتا ہی نہ ہو، بالکل ویران آبادی، وہاں چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب وہاں جاتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دوسری قوموں کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے. جب جہاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آپ قدرت دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو جب بلند کرتے ہیں تو قوم کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو نیچے کرتے ہیں تو ان کی قوم شکست کی جانب جانے لگ جاتی ہے. کہنے کا مقصد کیا کہ ہر ایک بندہ وہ جس نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہو اس کو جتنی کامیابیاں ملے اس کے پیچھے اس کے نبی کی دعائیں خیر کام کر رہی ہوتی ہے. اور جب نبی اپنی امت کے سر سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے پھر ہی قومیں برباد ہوتی ہیں، پھر ہی قومیں غرق ہوتی ہیں. دیکھیں اس قوم کا آپ مقدر دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام عین جنگ کے دوران ہاتھوں کو بلند کرتے تھے تو اللہ ان کو جو ہے وہ جیت دے دیتا تھا، یعنی وہ جیت جاتے تھے، فتح کر لیتے تھے. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو نیچے کرتے تھے تو ان کے لیے شکست جو تھی ان کا مقدر بن جاتی تھی. اور بیائے نہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ بدر کے دوران جب آپ نے اپنی قوم کے لیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر طلب کی، اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی اور اللہ تعالیٰ نے 313 کو ہزاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہیوی کر دیا. اور آپ یہ سوچیں کہ جس امتی کے پیچھے نبی کی دعائیں خیر ہوگی اس کو کیوں پڑھ نہیں لگیں گے. اسی لیے بزرگوں نے کہا نا کہ جیڑیاں گھٹیاں آپ پہ چڑیاں کدی نہ چرن چرائیاں، وہی گھٹیاں چنگیاں چڑیاں جو سائیاں آپ چرائیاں. کہ یہ سلسلہ ہمیشہ پیچھے سے آپ کو ہاتھ بزرگوں کے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کامیابیاں دیتا ہے، اور ہمیشہ وہی قوم وہی گھر برباد ہوتا ہے جو اپنے بزرگوں کو رد کر دیتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا تھا اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کبھی خالی نہیں جانے دیتا تھا. تو کیا کہا کہ جب ان کو کہا گیا کہ چلو آپ اس وادی اریحا میں جو ہے وہ شامل ہو جاؤ، اور یہ مقدس وادی ہے اور اس کے اندر تم نے دعا کرتے ہوئے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں پر معافی مانگنی ہے. ہیبرون بھی علاقہ آیا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے. فرمایا کہ پکیزہ وادی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر کے پھر آپ نے اندر داخل ہونا ہے. جب وہ اندر داخل ہونے لگے تو آپ دیکھیں اس قوم نے کیا کیا، انہوں نے خطا کہنے کے بجائے وہاں پر انہوں نے ہنتا کا لفظ استعمال کیا. ہنتا یعنی گندم، اللہ ہمیں گندم دے، یعنی انہوں نے مذاق کے طور پر وہاں پر کیا کیا کہ مذاق کے طور پر یہ جب داخل ہوئے تو انہوں نے یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، انہوں نے گندم مانگنی اللہ سے شروع کر دی. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اب ان کے اس کام کی وجہ سے جو انہوں نے حرکت کی، انہوں نے وادی مقدس کا کوئی جو ہے وہ یعنی لحاظ نہیں کیا، انہوں نے اس مقدس کو پامال کیا اور انہوں نے ہنتا یعنی دانا مانگنے لگے، گندم مانگنے لگے اللہ سے. تو فرمایا کہ اب ان کے اندر طاعون پھیل جائے گا کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ نبی کی نافرمانی کی. اب اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو یاسین.